اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھیں محمد والے عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ ممبئی کی یہ پہلی مجلس 1443 ہجرہ 2021 کی ہے۔ زینبیہ چینل پہ یہ مجلس میری لائیو آ رہی زینبیہ امام بارگاہ سے۔ آج کی پہلی مجلس ہے۔ میں نے مجلس کا آغاز 2 جملوں سے کیے اور یہ دونوں جملے بڑے جانے پہچانے امام کے چاہنے والوں کے لیے، اس لیے بڑے جانے پہچانے کہ روز ہر امام کا چاہنے والا امام کو سلام کرتا ہے، زیارت پڑھتا ہے، اور اگر نہیں پڑھتا ہے تو آج سے پڑھنا شروع کر دو، اس لیے کہ فرسٹ 10 days محرم کے یہ تو لازم ہے پڑھنا، اٹس مسٹ، واجب نہیں لیکن مسٹ۔ کیوں لازم ہے؟ میں بول رہا واجب نہیں ہے لیکن مستحب سمجھو، آپ جو چاہے سمجھو، محبت کی بات کرو۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا سلام کرو۔ کیوں کرو سلام؟ آپ انصاف سے بولے، اس وقت زینبیہ امام بارگاہ بھی سجا ہوا، تمہارے گھر بھی سجے ہوئے، چاند رات کل ہو گئی، یہ سال کا آج کا پہلا دن ہے محرم کا۔ پوری دنیا میں، میں صرف بامبے کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا خریا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ولیج ہو یا بڑا شہر، نیو یارک جیسا شہر ہو یا ایک چھوٹا سا گاؤں، جہاں بھی ہو، اگر امام کا چاہنے والا 3 گھر ہے، 4 گھر ہے، 5 گھر ہے، ایسے یو پی میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ گاؤں میں 3-4 گھر ہے لیکن محرم وہ لوگ اپنے ہی وطن میں کرتے ہیں، اپنے ہی شہر میں کرتے ہیں، اور اس جگہ بھی وہ لوگ اپنا عزاخانہ اسٹارٹ کرتے ہیں، ممبر بناتے ہیں، مولا حسین کا عاشق خانہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 1 گھر ہو، 1 لاکھ گھر ہو، محرم کا چاند دیکھنے کے بعد 99% I can say ہر گھر میں مولا حسین کا عزاخانہ سج جاتا۔ اور کیوں سجاتے؟ صرف اس نیت کے ساتھ، بڑے بڑے امام بارگاہ جتنے لکھنؤ کے بڑا امام بارگاہ اور چھوٹا امام بارگاہ، وہاں سے لے کے بامبے کے بڑے بڑے امام بارگاہ، زینبیہ اور جتنے امام بارگاہ، لوگوں کے گھروں میں بہترین علم محرم کے اسٹارٹ ہو جاتے۔ تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ ہم مولا حسین کو مہمان کرتے، ہم ہوسٹ بن جاتے، امام حسین گیسٹ بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارا تصور ہے کہ مولا حسین محرم میں آتے ہیں، اینڈ آتے ہیں، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں، کوئی شک نہیں، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی شک نہیں کہ مولا حسین ہمارے پاس آتے ہیں۔ کتنے واقعات، ہزاروں واقعات کہ کیسے مولا حسین آتے ہیں، اور اکیلے نہیں آتے، پورے گھر کو لے جاتے۔ جب 8 ربیع الاول کو ہم نے لاسٹ ایئر رخصت کیا تو ہمارا ایک تصور تھا کہ مولا پھر آئیں، اور ہم بول رہے تھے اب چاند دیکھتے ہیں، ہر گھر میں امام حسین کا آنا، مولا حسین کا آنا، یہ ہمارے پاس لازم ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ جب تمہارے گھر میں امام حسین آئے تو روز سلام نہیں کرو گے؟ میں پوچھ رہا ہوں۔ اگر مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں ہمارے والدین رہتے، ماں باپ رہتے، تو اولاد صبح اٹھ کے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو سلام نہیں کرتی؟ ڈونٹ یو سے السلام علیکم؟ بڑے ہیں نا، اور سلام کیا ہے؟ دعا ہے، سلامتی، سلام ایک دعا ہے، سلام واجب نہیں، جواب سلام واجب۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ سلام آپ کریں گے، اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جواب اگر کوئی سلام کرتا ہے تم کو
تو تم پر واجب ہے کہ تم اس کا جواب دو. مسلمان پہ لازم ہے کہ ایک مسلمان اگر سلام کرا تو اس کا جواب دے. یہ تو سید و سردار ہے, یہ تو ہمارے محسن ہے, یہ تو ہمارے آقا ہے. آج ہم زندہ ہیں مولا حسین کی وجہ سے. آج ہماری پہچان ہے بامبے میں حسین کی وجہ سے. آج ہماری آئیڈینٹی ہے بامبے میں, پوری دنیا میں, مولا حسین کی وجہ سے. میں جو سانس لے رہا نا یہ ان کا صدقہ ہے, جو میں روٹی کھا رہا نا وہ مولا حسین کا صدقہ ہے. تو ہر آدمی اپنے گھر میں مولا حسین کو مہمان کیا ہوا ہے. بامبے کا ایک فلیٹ ہو, ایک بیڈ روم کا فلیٹ ہو یا 4 بیڈ روم کا فلیٹ, گھر میں چھوٹا سا خانہ ہے. اور کرو, نہیں کرنا نہیں کیا ہے تو کرو, ابھی بھی موقع ہے. نہیں کر سکتے اب کرو. کیوں کرو؟ اگر تم سال بھر برکت چاہتے ہو, سال بھر رحمت چاہتے ہو, مولا حسین سے قریب ہونا چاہتے, اہل بیت سے قریب ہونا چاہتے, تو تم کو کرنا ہے. تو تم اتنے قریب ہو جاؤ گے. دوستو, دنیا میں بڑے بڑے لوگوں سے ہم ملنا چاہتے, بڑے بڑے لوگوں سے ہم قریب ہونا چاہتے. دنیا والوں سے قریب ہو کے کچھ ملنے والا نہیں. دنیا والوں سے قریب ہو کے تم کو کچھ نہیں ملے گا. تم اگر حسین سے قریب ہو جاؤ گے تو you are going to get everything here and hereafter. Here and hereafter. تو ہمیشہ کوشش یہ کرو کہ اپنے گھروں میں عزا خانہ اسٹارٹ کرو, علم اسٹارٹ کرو مولا عباس کا. ہم یہ نہیں بولتے کہ وہی علم ہے جو مولا عباس کا علم کربلا میں تھا, نہیں. وہ علم تو وہ علم نہیں, لیکن اس علم سے اس علم کو نسبت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم جو علم اسٹارٹ کرتے مولا عباس کا گھر میں, نسبت اس علم سے ہے کہ جو غازی نے اٹھایا تھا کربلا میں, وہ علم سے نسبت. اسی لیے اس علم کی برکت ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, جو چیزیں, غور سے سنو, جو چیزیں امام حسین سے نسبت ہو جاتی اس میں اثر ہو جاتا, اس میں ایک پاور ہو جاتا, اس میں ایک طاقت آ جاتی, اس میں برکت آ جاتی. کوئی چیز نیاز حسین جیسا ہے. نیاز حسین آپ گھر میں کھانا بنا رہے, لیکن آپ یہ نسبت دے رہے کہ یہ تبرک حسین, یہ حصہ ہے, یہ مولا حسین کی نیاز ہے, تو اب اس حصے میں, اس نیاز میں شفا آ جائے گی, اس نیاز میں شفا آ جائے گی. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیشہ کوشش کرو کہ اپنے رشتے کو, اپنی ریلیشن شپ کو امام حسین سے مضبوط کرو. جتنا تو مضبوط کرو گے, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا بینیفٹ. اس لیے ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر بھی بولا. آپ بولیں گے ہیئر آفٹر, چلو یہاں تو برکت مل رہی, ہیئر آفٹر کیا؟ آپ اس ایک زیارت ہے مولا حسین کی, دونوں زیارات میں یہ جملہ, یا سار اللہ اپنے سارے. کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ ہے کہ اے حسین, آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی. پورے یہ اشیاء زینبیہ میں, جو زینبیہ کا میں یہ اشیاء پڑھا 5 بجے والا, اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیسے تم کو چانس ملے گا. یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا چانس. کب ملے گا؟ جب اس امام کا, مولا حسین کا وارث, زمانے کا امام, فرزند مظلوم بی بی زہرا دنیا میں ظہور کرے گا انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر شیعہ کو چانس ملنے والا ہے, ہر امام کے کلمہ پڑھنے والے کو چانس ملے گا. اسی کو چانس ملے گا جو امام کے لیے اپنی زندگی میں کو وقف کرے, اسی کو چانس ملے گا جو امام کے لیے کام کرے. کل رات کی قصر باغ کی مجلس میں نے کہا کہ جو امام کے لیے کام کرے گا وہ زندہ رہے, زندہ رہے گا, اس کا نام باقی رہے گا. آج اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, اس اشیاء میں بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے مولا حسین کے لیے کام کیا, جن لوگوں نے مولا حسین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا, جن لوگوں نے مولا حسین کے لیے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا, آج وہ سارے کے سارے زندہ ہیں اور وہ مر گئے. لشکروں کی کثرت, محلات شاہی پہ ناز کرنے والے ختم ہو گئے. آج وہ شام کا محل ملبہ بن گیا. جس تخت پہ بیٹھنے والا شرابی بادشاہ یہ کہتا تھا کہ رسول پہ وہی نازل ہوئی نہ فرشتے, آج وہ ختم ہو گیا. آج کوئی اس کو نہیں پوچھتا, آج اس کا نام و نشان نہیں. لیکن اسی شام میں جہاں میری مظلوم بی بی اسیر ہو کے آئی تھی, آج ان کا مزار, ان کا روضہ, اور اسلام کے پروانے وہاں جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی. مظلوم بی بی کا روضہ, اللہ اس کی حفاظت کرے, روضے ہے شہزادی ان کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کر کے اسلام کو وہ سیکریفائس کیا, وہ سیکریفائس کیا.
کہ اگر آج more than 1 billion مسلم یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ just the sacrifice of امام حسین جو 61 ہجری میں 61 ہجری میں جو کربلا میں جو سیکریفائس میرے مولا حسین اور ان کے ساتھیوں نے دیا تھا، اسی لیے وہ زندہ رہ گئے. اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ 60 ہجری تک، پہلی ہجری سے 60 ہجری تک اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. 61 ہجری کے بعد اب اسلام حسین کا اسلام ہے. مولا حسین کہ مولا حسین کا وہ سیکریفائس آج ہم سب کو، ہمارے لیے آج اسی کی تو یاد ہے. یہ محرم کیا ہے؟ آج کی پہلی مجلس ایک انٹروڈکشن ہے کہ کس طرح مولا حسین کو سلام کرو، کس طرح اپنے رشتے کو امام کے لیے رکھو، اور کتنا کام کرو امام کے لیے. جب بھی کام کرو، جو کام کرو اس پہ مولا امام تم کو عطا کرے. تو زیارت پہ بات کر رہا تھا، آج زیارت پہ بات کریں گے. ڈیلی ڈیفرنٹ چیزوں پہ بات کریں گے کہ ہم امام حسین سے 9 محرم تک اتنے کلوز ہو جائیں، اتنے قریب ہو جائیں کہ حسین ہم کو سینے سے لگا. میں نے ابھی آپ سے ایک بات کی کہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں بھی مدد کریں گے مولا، اینڈ ہیئر آفٹر بھی مدد کریں گے. ہیئر آفٹر کیا مدد کریں گے؟ آپ بولیں گے مرنے کے بعد کیا مدد کریں؟ مرنے کے بعد شفاعت انہی کی چلے گی، آپ کی میری نہیں چلنے والی، کسی اور کی چلنے والی نہیں. صرف اور صرف شافی میرا معصوم امام ہوگا اور کوئی نہیں. اصول کافی میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم روز محشر شافی بن جائیں گے، ہم شفاعت کریں گے. کس کی شفاعت کریں گے؟ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. دوستو ایک چیز زندگی میں یاد رکھو، کوئی ہماری عبادت ایسی نہیں، کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جہاں ہم یہ بول سکیں کہ پروردگار اس عبادت کے ذریعے تم مجھے جنت میں بھیج دو. کوئی عبادت میں بڑی بات کر اگر کوئی یہ بولتا ہے تو وہ غرور و تکبر میں ہے کہ میری یہ عبادت، what do you mean میری؟ اسلام میں میری نہیں ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں نے اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے اور میرا ہر سجدہ قبول ہے. کوئی بول سکتا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کتنی اس میں ملاوٹیں، کتنی رکاوٹیں، کتنا ہم نے اس میں مکس کیا ہے، کوئی نہیں بول سکتا. اتنی ملاوٹوں کے بعد تو یہ سجدے ہوئے، ہم کبھی یہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اس ساری عبادتوں کو قبول کروانا چاہتے تو وہ سوائے معصومین کے کوئی نہیں کر سکتا. اور چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ ہم روز محشر شفاعت کریں گے اپنے چاہنے والوں کی. یہ ایک روایت ہے، اور آگے روایت بتاتا ہوں. ابھی میں بات کر رہا ہیئر آفٹر شفاعت. امام حسین علیہ السلام کی ایک مشہور زیارت ہے جو بڑی ریکمینڈڈ زیارت ہے. تو اسی محرم 10 تاریخ عاشورے کے دن پڑھی جاتی ہے. ہر چاہنے والے کو پڑھنا چاہیے. صرف عاشورے کے دن مت پڑھو، کوشش کرو کہ پہلی محرم سے آج سے شروع کرو اور مسلسل پڑھتے رہو عاشورے تک. یا وہ پڑھو یا زیارت والد. دونوں زیارات کے میں یہ دونوں جملے یا سار اللہ اپنے سارے، اور بالکل کب ہے؟ لاسٹ جو سلام ختم ہوتا اسی جملوں پہ ختم ہوتا. اسی جملوں سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین سے شروع ہوتا. زیارت وارثہ کا مثال دیتا ہوں. زیارت وارثہ میں شروع ہو رہا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین سے. سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا سلام علیکہ یا وارثہ آدم و صفت، وارثہ آدم و صفت اللہ سے شروع ہوگا اور سلام ختم کا ہوگا سلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والبتر الموتور. یہاں پہ آ کے زیارت وارثہ کا سلام. تو آلموسٹ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ سلام واجب نہیں، جواب سلام واجب. میں کیوں کہہ رہا آپ سے کہ آج سے آپ یہ زیارت شروع کر دو زیارت وارثہ. وائی آئی ایم سیئنگ دس؟ اس لیے کہ یہ دنوں میں محرم میں تمہارے گھر میں امام حسین، تمہارے گھر میں علم سجے ہوئے، تمہارے گھر میں عزا ہو رہی، تمہارے گھر میں عزا خانہ سج گیا.
اب اگر تم سلام کرو گے، لازم سلام کرنا، اس لیے کہ تمہارے گھر میں امام حسین آئے، پورے کربلا والے ہیں، تو بہترین عمل جو ہے وہ زیارت وارثہ کے ذریعے تم مولا حسین تک پہنچ سکتے. کیسا پہنچیں گے مولا حسین تک؟ آپ پہلا کام یہ کرو، جب آپ سلام کرو، آپ میں سے اگزامپل دے کے سمجھا رہا، مثال دے کے سمجھا رہا. بامبے میں آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے آپ کو جواب دیا، اور جواب کیسے دیتے؟ اگر آپ نے کہا سلام علیکم، تو جس کو آپ نے سلام کیا وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے. He look at you, right? He look at you. کیسا؟ آپ کو دیکھتے، he looks، ایسا دیکھتے اور مسکراتے. اور جواب کا طریقہ یہ کہ جب کوئی سلام کرے تو آپ اس کو جواب دو اسمائلنگ فیس، مسکراتے ہوئے جواب. وہ دیکھ کے آپ کو مسکراتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے علیکم السلام. ایسا نہیں کرتا کہ آپ نے اس کو سلام کیا وہ منہ پھیر کے جواب دے رہا. یہ ایٹیکیٹ نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو آپ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے، کسی اور کی طرف. یہ ایٹیکیٹ نہیں. اگر کوئی کرے گا تو آپ بولیں گے یار یہ بندہ کیسا ہے، اس کے پاس ایٹیکیٹ ہی نہیں. اور اہل بیت جو ہے مرکز ہے اخلاق، یاد رکھو، مرکز ہے اخلاق. اخلاق کے یہ لوگ مرکز ہیں. ان کو دیکھ کر پتہ چلتا کہ اخلاق کیا ہے. ان کے زمانے میں، معصومین کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں دشمن آتے تھے اور جب بیٹھتے تھے گفتگو کرتے تھے، دوران گفتگو اتنا مروب، اتنا امپریس ہوتے، آتے دشمن جاتے مومن بنتے، جاتے محب بنتے. اتنے اچھے اخلاق، صرف اخلاق کے ذریعے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو اسلام پھیلا ہے، اسلام دنیا میں پروپوگیٹ ہوا ہے، اسلام دنیا میں جو پھیلا وہ تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، محمد اور آل محمد کے اخلاق سے پھیلا. اور یہی چیز ہمارے پاس بھی آنی چاہیے. جب آل محمد کے اخلاق ایسے تو ہم کیا سیکھیں؟ ہمارے ایٹیکیٹ بھی ایسی ہوں کہ کوئی دشمن کسی کو نہیں بناتا. کوشش کرو کہ ہر انسان سے محبت اور پیار کے ساتھ بات کرو. یہ کربلا کا میسج، یہ اخلاق ہے محمد اور آل محمد. اب ہماری ذمہ داری کہ محرم آ گیا، اب ہم پورے جہاں بھی آپ رہتے وہاں پہ اتنے اچھے اخلاق پیش کرو، عزاداری اتنے اس انداز سے کرو کہ تمہاری عزاداری میں آ کے لوگ شریک، تم سے محبت اور پیار سے بات کرو. ہر آدمی سے محبت اور پیار سے بات کرو. اس لیے کہ تمہارے اخلاق کے ذریعے میں یوتھ کو بولا کہ تم لوگ کالجز جا رہے، تم لوگ یونیز جا رہے، تم لوگ کارپوریٹ کمپنیز میں جا رہے، تم لوگ ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے. میں سارے یوتھ کو، لڑکا لڑکیوں کو بولا کہ محرم شروع ہو گیا. اب تمہارے اخلاق یوں ہی اخلاق اچھے ہونا، لیکن چلو محرم کی بات کرو. تمہارے اخلاق، تمہارا بیہیویئر ایسا ہو، ایسے اچھے اخلاق کہ جب تم جاؤ کسی یونیز میں، کسی کالجز میں، کسی کارپوریٹ کمپنی، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جب جانا تو اتنے اچھے اخلاق سے بات کرنا. تمہارا بیہیویئر اتنا اچھا ہو، اتنا اچھا بیہیویئر کہ جو تمہارے فرینڈ سرکل، جو غیر مسلم ہیں، جو غیر لوگ ہیں، جو تم کو نہیں جانتے، وہ بولنا یار یہ بچہ، یہ لڑکا، یہ لڑکی کتنی سافٹ اسپوکن ہے، کتنی آنےسٹ ہے، کتنی اچھی بات کر رہی. تو تمہارے اخلاق کو دیکھ کر یہ پوچھنا کہ تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو، تم کتنے اچھے انسان ہو، تم کتنے آنےسٹ ہو. بہت اس پہ میں بار بار زور دے رہا ہوں، کتنے آنےسٹ ہو. امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ شیعہ کی پہچان، تو مولا نے کئی چیزیں بتائی. اس میں یہ بھی کہا کہ شیعہ جو ہوگا وہ آنےسٹ ہوگا. آنےسٹی بگ رول پلے کرتی ہے تمہاری لائف میں. یاد رکھو اپنی زندگی میں ہر چیز میں آنےسٹی کو رکھنا چاہیے. اگر آنےسٹی نہیں ہے تو کچھ نہیں. آپ نمازیں پڑھتے رہے، آپ روزے رکھتے رہے، آپ سجدے کرتے رہے، آپ عبادتیں کرتے رہے، لیکن آنےسٹی نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، تو then what is the use؟ آنےسٹی ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، اتنا سا. پورا اسلام اس آنےسٹی کے اندر ہے. یاد رکھو صرف پیسے کی ڈیلنگ میں آنےسٹی نہیں، پوری زندگی میں آنےسٹی ہونا تمہاری. اگر پوری لائف میں تمہاری آنےسٹی ہے تو یو آر دا موسٹ سکسیسفل پرسن آن دا ارتھ. اور تم مومن آنےسٹی سے پہچانے جاتے. امام کا جملہ ہے کہ آنےسٹی ہونا چاہیے. شیعہ آنےسٹ ہوتا، شیعہ بیمان نہیں ہوتا. تو یہ سب سے بڑے ایک آج کی میری زینبیہ کی مجلس کا پہلا پیغام میرے یوتھ کو کہ تم کہیں رہو
تمہاری آنےسٹی سے تم سامنے. آنےسٹی کیا ہے؟ تمہارے اخلاق اچھے ہیں. لین دین پہ ایک الگ بات ہے, لین دین میں آنےسٹی الگ ہے. یہ بھی امام علی کا جملہ. مولانا نے کہا کہ اگر شیعہ کو پہچاننا ہے, غور سے سننا, غور سے سننا, مولانا نے کہا کہ اگر تم کو شیعہ کو پہچاننا ہے تو ذرا لین دین کر کے دیکھو کتنا آنےسٹ ہے, کتنا ایماندار ہے. لین دین کر کے دیکھو, سمجھے, لین دین کر کے, ڈیلنگ کر کے دیکھو. ذرا آپ 5 لاکھ روپے کسی کے پاس رکھوائے اور بولے اوکے I'll take it after 1 week, you keep it with you, ملیں گے؟ وہ بولے گا تھینک یو ویری مچ. اچھی بات نہیں. 1 روپیہ بھی, 1 روپیہ کا بھی تم کو حساب دینا پڑے گا. یاد اتنی ایمانداری ہے کہ آنکھ بند کر کے تمہارے پاس لوگ امانتیں رکھا. یہ اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے رسول کے جان کے دشمن تھے. مکے کے کافر, مکے کے مشرک, ابو جہل ظالم, ابو لہب ظالم, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان, یہ سارے ظالمین جان کے دشمن تھے. لیکن سارا ان کا مال, ان کا سونا, ان کی چاندی, ان کے ڈائمنڈ, ان کے پلیٹنم, جو بھی تھے, بڑے ظالمین, پیسے والے چور لٹیرے تھے, ان کا سارا دولت اللہ کے رسول کے پاس ہے. جان کے دشمن ہیں, لیکن سارے کا سارا مال سرکار کے پاس رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ صرف اس لیے رکھتے تھے کہ مکے میں ان سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں تھا. بس بات کو یہاں روک رہا. شام میں قیصر باغ کی مجلس میں یہی بات کروں گا انشاءاللہ کہ آنےسٹی کتنا بڑا رول پلے کرے گا تمہاری لائف میں, پوری زندگی میں. آنےسٹی صرف پیسے سے نہیں, اپنی بیوی کے ساتھ بھی آنےسٹ ہے, اپنی وائف کے ساتھ بھی آنےسٹ ہے, اپنے آفس میں بھی آنےسٹ ہے. مثال کے طور پہ آفس, کوئی بھی آفس میں تم کام کر, تم کو 8 آورس کی ڈیوٹی دی گئی اور جو تمہاری سیلری مل رہی, مثال دے رہا ہوں, 8 آورس کی سیلری دی جائے, 8 گھنٹے, اور تمہاری جاب ہے 8 گھنٹے. اب آپ 7 آورس 59 منٹس نہیں, یہ نہیں کہ 1 منٹ جلدی نکل جائے, یہ بھی نہیں کر سکتے. آپ پوچھو کسی مولوی سے, اگر 8 گھنٹے کا تم کو مان دیا, تمہیں اجرت دی جا رہی, میں مثال دے رہا آپ کو, یہ 8 آورس کی اگر اجرت دی جا رہی, تب تم پر لازم ہے کہ پورے 8 آورس تم آفس کے لیے دو. یہ ہے آنےسٹی, اتنی باریکی ہے آنےسٹی. اگر آنےسٹی نہیں ہے تو تم سے پوچھا جائے گا کہ جو تم مال آ رہا وہ حرام ہو جائے گا. مثال کے طور پہ تم گئے 8 گھنٹے, باس نہیں ہے, نکل گئے کام سے, اپنے پرسنل کام سے, you can't do it. مثال کے طور پہ تم کو اجازت مل رہی نماز پڑھنے کی, مثال دے رہا ہوں کہ تم واجب نماز پڑھ لو ظہر اثر کی آفس میں رہے جب تک, تب تم کو ظہر اثر ہی پڑھنا ہے, تم کو اب تاخیرات نہیں پڑھنا ہے, تم کو دوسری لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھنا ہے, گھر جا کے پڑھو. آفس میں مثال کے طور پہ اگر تم کو دیا گیا 15 منٹ, 15 منٹ دے کے بولے کہ تم یہ 15 منٹ میں اللہ کی عبادت کرو اور آ جاؤ, بس 15 سے تم 16 منٹس نہیں کر سکتے. یہ اسلام ہے. یہ اس چیز کے لیے امام حسین نے کربلا میں جنگ کی ہے. اسلام میں مولا حسین نے صرف نماز کی جنگ نہیں کی, صرف روزے کی جنگ نہیں کی, انٹائر اسلام کی جنگ ہے کربلا. پورے اسلام کی جنگ ہے, پورا اسلام کی جنگ ہے. ہر چیز جو اسلام کا قانون ہے اس کی جنگ ہے. یزید ٹوٹل اسلام کو ریز کرنا چاہتا تھا, حسین نے مکمل اسلام کو نافذ کر دیا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. آپ سمجھے میری بات؟ آنےسٹی اتنی بڑی چیز ہے. اگر آنےسٹی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یوزلیس پیپل who are not honest. میں نے ابھی کہا کہ آنےسٹی ایک ورڈ ہے اتنا سا, پورا اشرف میں آنےسٹی پہ پڑھ دوں کہ کن کن چیزوں میں یہ آنےسٹی کام آتی ہے. صرف لین دین میں نہیں بلکہ ہر چیز. مثال کے طور پہ تمہارا گھر میں تم اپنی وائف کے ساتھ کتنے آنےسٹ, تم اپنی جاب پہ کتنے آنےسٹ, اپنی اولاد کے ساتھ کتنے آنےسٹ. کوئی لوگ آ کے تمہارے فرینڈس آ کے مثال کی طور تم سے کوئی ایڈوائس لے رہے تو تم کتنے آنےسٹ. ہم اچھی ایڈوائس کرتے ہیں, گناہ ہے اگر میں اچھی ایڈوائس نہیں کرتا. یہاں پہ حکم کیا ہے؟ معصوم کا حکم ہے کہ اگر کوئی, پلیز غور سے سنو,
اگر کوئی آ کے تم سے رائے لے، ایڈوائز لے، تو تم اس کو بہت ہی آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس کو تم ایڈوائز کرو. کیوں؟ اس نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا اسلام ہے، کیسا ریلیجن ہے کہ کتنی آنیسٹی کے ساتھ ایک ایک چیز کو بتائے کہ اس نے تم پہ بھروسہ کیا ہے. وہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کیا، اس نے تم پہ بھروسہ کیا. تو تم اس کو آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ بہترین ایڈوائز کرنا ہم کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارا بھائی بہت آگے بڑھا، ہم اگر وہ آ کے کوئی پوچھا تو میں تو بولوں گا کہ اس کا نقصان ہو جائے اور غلط سلط ایڈوائز کر دیں. حرام ہے، حرام. پورے اعمال ختم ہو جائیں. پڑھتے رہو نماز میں، پڑھتے رہو روزے، ذہن میں ہے کہ میں بڑا ایماندار ہوں. ارے بابا، چھوٹی سی چیز کے لیے بھی اسلام اس کو تم کو روک دے گا. اگر تم نے اس کو صحیح ایڈوائز نہیں کیا، تم نے کہا اچھا آج آیا ہے میرے پاس، اب اس کو ایسی ایڈوائز کر کے اس کا ایسا نقصان کرواؤں گا کہ اس کو بھی یاد رہے گا. What are we thinking? What are we thinking? What are we thinking? اسلام ایک ڈسپلن ریلیجن کا نام ہے. اسلام ایک کمپلیٹ ڈسپلن ریلیجن کا نام ہے. آنیسٹی میں آپ کو ایگزامپل دیا، میں ایڈوائز کی ہر چیز میں. کس طرح تم لین دین کر رہے، ہاؤ آر یو ڈیلنگز کیسے تمہارے، تمہارا بزنس میں، تمہاری جاب میں، اپنے کزنس کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے آفس میں، اپنے کولیگز کے ساتھ. ہر جگہ آنیسٹی بگ رول پلے کرتی ہے. اینڈ اف یو آر آنیسٹ، یو بلیو می، اللہ تم کو ایسے بلندیوں پہ لے کے جاتا. کبھی نہیں گھبرانا. میں یوتھ کو ہمیشہ یہ بولتا کہ خدا نہ خاصا کوئی تمہاری گردن پہ تلوار رکھ دے، گن پوائنٹ پہ بھی کوئی تم کو پوچھے، وہاں بھی تم آنیسٹ ہے. تم گھبراؤ مت. تم کو بچانے والا اللہ ہے، بچانے والا امام. اگر تم نے آنیسٹی کے ساتھ کام کیا تو دنیا اور آخرت تمہاری، دنیا اور آخرت تمہاری. اگر تمہارے پاس آنیسٹی نہیں ہے تو پھر وہ انسان ہی نہیں ہے. کیوں ہم بولتے باہر یورپ امریکہ میں وہاں کے لوگ، میں ظاہری طور پہ بات کر رہا، جنرل پبلک کی بات کر رہا، حکومتوں کی بات نہیں کر رہا. آپ وہاں جا کے دیکھو، وہ لوگ ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ نہیں بولتے. وہاں کے بچے they don't say lie، بولتے نہیں، بالکل اسٹریٹ بول دیں گے. آپ کو اچھا لگا برا لگا اسٹریٹ بول. وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو رہنے والے، انڈین پاکستانی بھی ویسی ہے، سب کانٹیننٹ کے لوگ، اور وہاں کے جو ریئل گورے لوگ ہیں، دے آر ویری آنےسٹ، اتنے آنےسٹ. دیکھیے میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل پبلک کی بات کر رہا. جو وہاں اسکولس میں سکھایا جاتا کہ جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہو. اور آج بھی ان ملکوں میں جھوٹ اگر کوئی بولے تو اس کا کیس خرابی ہو جاتا. اگر خدا نہ خواستہ وہ پکڑا گیا، خرابی ہو جاتی. Why did you lie? Why did you lie? یہ ان کا سوال ہے. تم جھوٹ بولے پھر تمہارا کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. دیکھیں جو چیز اسلام تعلیم دے رہا آج وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر. جو چیز اسلام تعلیم دے رہا، اسلام کی تعلیم ہے، یہ کسی اور کی تعلیم نہیں. یہ تمہارے امام کی تعلیم، یہ کربلا والوں کی تعلیم، یہ مولا حسین کی تعلیم. کہ کتنے ایماندار، یہ اس لیے کہ امام حجت خدا ہے. تو مولا حسین نے، میں نے یہ کہا نا کہ ایک چیز کے لیے جنگ نہیں لڑی. انٹائر اسلام، ٹوٹل اسلام، جنگ ٹوٹل اسلام کی تھی. ایسا ٹوٹل اسلام کی جنگ تھی کہ ہر چیز اسی میں آ. اتنا بڑا یہ معرکہ ہے کربلا کا. تو اس معرکہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا. محرم پریکٹس کا نام نہیں. ہر سال محرم آ رہا، ہر سال محرم جا. ہم کو سیکھنا ہے مولا سے، ہم کو محرم سے سیکھنا ہے. ہم کو محرم میں کوئی چیز کو حاصل کرنا ہے. ہم کو محرم میں کوئی چیز کو لینا ہے اور کوئی چیز کو دینا ہے. دینا کیا ہے؟ امام حسین ہم سے پیسے چاہے،
کیا چاہ رہے ہم امام حسین کو دیں گے کیا؟ میں نے بات کی. آپ کا سوال ہوگا کہ ہم کیا دیں گے مولا حسین؟ آپ سے دولت نہیں چاہ رہے, آپ سے ڈائمنڈ اور پلاٹینم اور گولڈ اور سلور کچھ نہیں مانگے. مولا حسین کیا مانگے؟ جس کے صدقے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہو, جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو, وہ حسین ہم سے کیا کرے؟ جو سیدہ شباب اہل جنہ, جو جنت کا سردار, جس کا باپ قسیم نارے و جنہ, جنت اور جہنم کا بانٹنے والا جس کا بابا, جس کا نانا شافی روز محشر ہے, کہ جن کے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافی روز محشر, جن کی ماں خاتون جنت سیدت النساء العالمین, اور خود اور آپ کے بڑے بھائی مولا حسن علیہ السلام سیدہ شباب اہل جنت, وہ ابوہما خیر منہما, اور ان کے بابا ان سے بہتر. وہ حسین ہم سے کیا چاہیے؟ مولا حسین کو ہم کو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. مولا حسین ہم سے صرف ایک ہی چیز ہے. پلیز میرے جملے غور سے سنیں, بس میں آخری حصے پہ آ گیا. ایک آخری حصے پہ 45 منٹ کی میری مجلس, آلموسٹ 35-40 منٹس ہو رہے, 35 منٹس. مولا حسین ہم سے ایک ہی چیز کا ڈیمانڈ کر, کیا؟ کہ جن جن چیزوں کے لیے میں نے یزید سے جنگ کی, تم وہ چیزیں نہیں کر, تم وہ کام نہیں کرنا جو یزید کرتا تھا. میں بہت اوپن ہو کے بلانڈلی بول رہا. آج پہلی مجلس ہے زینبیہ امام بارگاہ لکھنؤ بامبے کی, ابھی تو پورا یہ عشاء انشاءاللہ باقی. وہ کام مت کرو جو یزید کو پسند تھا, وہ کام کرو جو اللہ کے رسول کو پسند ہے یا اللہ کو پسند. میں یوتھ کو بول رہا, کبھی واجبات کو خزا نہیں کرنا. آج پہلی مجلس میں نہیں بولتا, میں زیادہ بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہتا. پہلی مجلس بہت امپورٹنٹ مجلس, زینبیہ امام بارگاہ, میری مظلوم شہزادی کے نام کا امام بارگاہ. اتنا شاندار, یہ کووڈ کی وجہ سے یہ مجلسیں آن لائن ہوئی, ادروائز اس وقت بامبے کا اتنا شاندار امام بارگاہ زینبیہ, وہاں پہ 5 بجے کا یہ عشرہ, آلموسٹ 22 سال سے پڑھ رہا. الحمدللہ. اللہ ڈاکٹر اختر رضوی صاحب کو سلامت رکھے, صحت کے ساتھ. تو کووڈ کی وجہ سے اب یہ آن لائن ہو گیا, لیکن جب کھلا ہوا رہتا تھا پورا امام بارگاہ میں بھرا ہوا رہتا, تو ایک کام یہ کرو, محرم کا آغاز ہو گیا. محرم has been started, مارننگ ڈیز سٹارٹ ہو گئے. اب محرم میں ہمیشہ ایک بات بول رہا کہ محرم فیسٹیوٹی کا نام نہیں, یہ کوئی فیسٹیوٹی نہیں, بلکہ یہ مارننگ ڈیز, اور ایسے مارننگ ڈیز کہ یہ تصور رکھ کے, یہ تصور کر کے محرم کرنا کہ جس میں یہ سوچو کہ رسول اللہ کا پورا گھر اجڑ گیا. ابھی میں مساج پہ نہیں آیا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ قیامت کے دن مارننگ ڈیز, اس میں کوئی ایسا کام مت کرو کہ جس کے بعد تم کو یہ احساس ہو کہ محرم میں ہم نے ایسا کیا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف. کوئی خوشی نہیں, یہ غم کا مہینہ. ٹوٹل مارننگ ڈیز ہے, 2 مہینے 8 دن تک عزاداری حسین کرنا, 2.25 مہینے. یہی تمہاری بخشش کا سہارا ہے, یہی تمہاری بخشش کا سہارا ہے. جتنی تم عزاداری حسین کرو اتنا تمہاری بخشش کا سہارا, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تم کو اس کا اجر عظیم عطا ہو. اس لیے کہ اسلام صرف زندہ نہیں ہوا کربلا کے بعد, کمپلیٹ اسلام بچ گیا, اسلام رہ گیا. ورنہ اسلام کو یزید نے ریز کر دیا تھا. پوری ہسٹری ہے. آج آپ دیکھو یزید کا کوئی نام ہے, کوئی ایون سیریا آپ جائیے جہاں اس کی حکومت تھی, جا کر پوچھو کہ یزید کون تھا, تو کوئی نہیں بتائے. یزید کون تھا کوئی جانتا نہیں, کوئی پہچانتا نہیں. ایئرپورٹ پہ اتر کے پوچھو کہ یزید کون تھا, یوں کر. یزید کی کوئی خبر ہے, کوئی گریو ہے,
کوئی لحد ہے؟ آج کچھ نہیں، نام و نشان مٹ گیا، نام و نشان مٹ گیا یزید کا۔ حسین نے ریس کر دیا، زمین دوز ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا اس ملک میں کہ جس ملک میں اس نے حکومت کی۔ سیریا میں تو آج اس جہاں وہ رہتا تھا وہ تو کھنڈر ہو گئے، لیکن وہ محل باقی ہے صرف عبرت کے لیے، اس کا دربار باقی ہے اس سے کہ وہاں پہ سیدانیاں آئی تھیں، وہ چیزیں باقی ہیں۔ اور یزید ہمیشہ کے لیے فی النار ہو گیا۔ تو آپ نے غور کیا، یزید اصل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور جس شہر میں، جس ملک میں بیویاں اسیر ہو کے آئی تھی، آج وہ بیویوں کے اور سیدانیوں کے اور شہزادیوں کے مزار بنے ہوئے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ یہ ہے حق، حق اس طرح بولتا ہے۔ انشاءاللہ ان مجالس میں واقعات آئیں گے کہ کام کرو گے امام کے لیے تو always you are there, always you are alive۔ اگر تم کام کرو، اگر کام نہیں کرو گے، ایسی دم بن کے رہو گے تو زندگی ختم ہو جائے۔ بس دوستو، مصیبت کا دن، قیامت کے ایام، ہماری اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور ساری مجالس کی قبولیت کے لیے ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت گزر گیا، محرم کل چاند نظر آ گیا، آج پہلی محرم کا دن بھی گزر گیا۔ دوستو، وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، وہ قافلہ منزلوں کو طے کرتا ہوا کل 2 محرم، کل کربلا پہنچ جائے گا، کل کربلا پہنچ جائے گا۔ یہ ایام ہر گھر میں نے کہا کہ عزا خانے سج گئے، امام بارگاہ سج گئے۔ دوستو، چاند محرم کا دیکھنے کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے کتنا خوش ہو گیا، ہر طرف یہ آواز بلند ہوئی کہ حسین آ رہے، حسین آ رہے، حسین۔ میں ہمیشہ ایک واقعہ پڑھتا ہوں، ہمارے ہندوستان ہی کا ہے، پارٹیشن سے پہلے کا ہے۔ ایک غریب چھوٹا سا گاؤں تھا، پورا گاؤں کا گاؤں امام کے چاہنے والے عزاداروں کا گاؤں تھا، شیعہ لوگ رہتے تھے، مولا کے عزادار، مولا کے ماتمدار۔ وہاں پہ ایک خاتون جن کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس عورت نے بڑی عالم غربت میں، غربت کے عالم میں اس بیٹی کی پرورش کی، اس بیٹی کو ریس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں دوسری شادی نہیں کروں، اور اس نے اس بچی کو ریس کیا۔ بڑی عزادار تھی، بڑی ماتمدار تھی۔ چاند جب ہوتا، چھوٹا سا گھر تھا، 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں علم استاد کرتی، ایک کمرے میں عاشق خانہ بناتی، اور ایک کمرے میں، ایک روم میں خود۔ 10 دن ان کے گھر میں عزا ہوتی تھی، 10 دن ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی، 10 دن ان کے گھر میں ماتم ہوتا تھا۔ طاعون کی بیماری، اب بچی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی۔ طاعون کی بیماری جس کو انگلش میں پلیگ کہتے، اس زمانے میں بہت کامن تھا۔ اب یہ پلیگ کی بیماری نہیں، یہ بھی ایک وائرس تھا کہ ریٹ سے ہوتا تھا، چوہے سے، وہ ایک مرتا تھا، وہاں سے وائرس نکلتا تھا اور پورا گاؤں کا گاؤں مر جاتا، لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگتے جب یہ بیماری شروع ہوتی۔ کبھی یہاں ہو گئی، کبھی وہاں ہو گئی، کبھی وہاں، کبھی وہاں۔ بڑی مشہور بیماری تھی ایک زمانے میں، طاعون کی بیماری، وبا بولتے، طاعون کی وبا۔ طاعون کی وبا آئی، اس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، ابھی بوڑھی ماں۔ اچھا، یہ اتنی غریب، اتنی محنت کی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، بہت کم ہو گئی۔ اپنے گھر میں رہتی تھی، گھر میں ایک سہارے سے چلتی تھی، اور بیٹی پورا اس کا کام کرتی تھی۔ دوستو، بس دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ دور عزا کے یہ بڑے خاص ایام ہیں۔ ہوا کیا پھر؟ اس نے یہ کیا کہ اب سوچو محبت حسین کیا ہے۔ جوان بیٹی کی میت رکھی بھی، بوڑھی ماں، اور کوئی اس کا سہارا نہیں، عورتیں بھری بھی،
ماں میت پہ بیٹی کا نام لے کے نہیں رو رہی، اس لیے کہ ایام اعزا بہت قریب تھے، بہت زلج کا واقعہ ہے۔ اب ماں کو ایک ہی فکر ہے، بیٹی کی میت پہ تڑپ تڑپ کے رو کے کہتی کہ مولا اب عزا خانہ کون اسٹارٹ کرے گا، فرش کا انتظام کون کرے گا، مجلس کا اہتمام کون کرے گا، نیاز کا انتظام کون کرے گا۔ بس تڑپ تڑپ کے روتی رہی، بچی کی میت اٹھ گئی، دفن کر دی گئی۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے اس کی ماں کی۔ دن گزرنے لگے، بڑی تڑپ کے رو رہی کہ میرا کیا ہوگا، محرم سر پہ عزاداری کیسے ہوگی۔ کہتی ہے کہ چاند رات آئی، پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ مولا حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے، ہر طرف دھوم ہو گئی۔ یہ بڑی بے چین کہ ہائے اب میرے گھر میں عزا خانہ کیسے اسٹارٹ ہو۔ اس حجرے کے پاس گئی کہ جس حجرے میں ہر سال علم اسٹارٹ ہوتے تھے، بیٹھ گئی چوکھٹ پہ، بیٹھ کے کہنے لگی مولا حسین کیا اس سال تم مہمان نہیں آؤ گے، حسین کیا میرے پاس اس سال نہیں آؤ گے، مولا مجھے معاف کر دو، مولا مجھے معاف کر دو اگر مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا یہ سال کیا تم مہمان میرے پاس نہیں آؤ گے، مولا میں نے کیا کیا، مولا مجھے معاف کر دو، میری بیٹی بھی نہیں، عزا خانہ کون اسٹارٹ کرے گا، کیسے ہوگا، مولا اب یہ انتظام کون کرے گا، میں مجبور، کیا یہ سال تم میرے گھر نہیں آؤ گے، مجھے عزت نہیں دو گے مولا۔ تڑپ تڑپ کے حسین کو یاد کر کے رو رہی، رات کا وقت ہے، کہتی ہے کہ گھر پہ دخل باب ہوا۔ اب جو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو مکمل پردے میں ملوث ہے، اور وہ بی بی نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، چند دن تیرے گھر میں قیام کرنا چاہتے، تیری اجازت ہے کہ میں گھر میں آؤں۔ اس نے کہا بی بی تم ضرور آؤ، لیکن تم کو معلوم ہے کہ ہم حسین کے عزادار، میری ایک بیٹی تھی جو یہ کام کرتی تھی، میری آنکھوں میں روشنی تھی، کیا تم علم اسٹارٹ کرو گی، کیا تم عزا خانہ سجاؤ گی، کیا تم مجلس کا اہتمام کرو، بس یہ کہا۔ تو اس کے بعد یہ کہنا تھا، وہ بی بی آنے والی بی بی نے کہا میں تو ضرور کروں گی، یہ تو میرا کام۔ بس دوست اس سال وہ بی بی آنے والی بی بی نے عزا خانے کو اسٹارٹ کیا، علم اسٹارٹ کیا، عزا خانہ اسٹارٹ ہو گیا۔ جب عزا خانہ اسٹارٹ ہو گیا اور مجلس میں لوگ آئے، فرش کا اہتمام ہوا، گہوارہ بھی سجایا گیا، سب تیاری ہوگی، تو اس وقت یہ نابینا کہتی ہے کہ اس سال مجلسوں کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ جیسے ہی ذاکر مجلس شروع کرتا، وہ آنے والی بی بی بیچ میں بیٹھ کے ہائے حسین کہتی، بس یہ ہائے حسین کہنا تھا، زمین اور آسمان گریا کر، کہتی ہے کہ آج کل یہ مجالس میں کتنی رقت ہو، کتنی گریا ہو، تڑپ تڑپ کے روتی کہ ہائے، یہ مجلسوں میں بی بی تڑپ کے کہتی ہائے حسین، پورا مجمع رونے لگتا۔ کہتی ہے کہ عاشورہ گزرا، 12 محرم کو آیا، تو یہ آنے والی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، آنے والی بی بی نے کہا اس نابینا سے کہ اب ہم کو اجازت دو، تو اس نے کہا کہ ذرا ٹھہریے، بس یہ اندر گئی حجرے میں، روز جو تبرک بانٹا جا رہا تھا، روز جو نیاز بڑھتی تھی، اس میں سے تھوڑا تھوڑا اس نے جمع کیا تھا، ایک کپڑے میں رکھ لا کے اس آنے والی کے حوالے کیا، اور کہا کہ بی بی سنو، میں بہت غریب ہوں، میں بہت غریب ہوں، مال دنیا سے میرے پاس کچھ نہیں، تم نے بڑی خدمت کی ہے 10-12 دن، بی بی میں روز تبرک جمع کرتی تھی، یہ میں آپ کو تحفہ دے رہی، اس کو قبول کر لو، مال دنیا سے میرے پاس نہیں ہے، میں بہت غریب۔ بس یہ سننا تھا، وہ بی بی نے لیا، لے کے عزا خانے کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا آج یہ وقت آ گیا، بیٹا حسین آج یہ وقت آ گیا کہ تمہاری ماں کو تمہاری مجلس کا عطیہ دیا جا رہا۔ اس نابینا نے کہا بی بی تم کون ہو؟ تو کہا تم کس کی مجلس کرتی تھی؟ کہا میں حسین کی۔ تو کہا یاد رکھو یہ میں حسین کی مظلوم ماں ہے۔ ارے فاطمہ یہ کیسے گوارا کرے کہ تم میرے بچے کی مجلس کرو، بی بی کوئی انتظام نہ ہو۔ آپ نے دیکھا یہی بی بی ہے، یہی فاطمہ ہے جو کربلا میں فریاد کر رہی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے، الہی و سیدی و مولا۔ پروردگار میرے مظلوم بی بی کا واسطہ، میرے مولا حسین کا واسطہ، ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر۔ پروردگار بی بی کا واسطہ یہ عزاداری بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔
مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت ہو. بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، دنیا میں جتنے لوگ مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، جتنے بانیان مجلس بیمار ہیں، ان سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار سب کو، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سال مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اور ذکر کو بیوی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں. پروردگار عراق کی زیارات کے راستے کھل جائیں کہ ہم لوگ زیارت مولا حسین کو جائے. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور جمیع مومنین و مومنات جس کی بھی آج پہلی رات ایک مومنہ کا انتقال کل حیدرآباد میں ہوا، اس کے لیے سورہ فاتحہ. اور کینیا میں ایک مومنہ کا انتقال ہوا، لندن سے فون آیا تھا کہ آپ فاتحہ پڑھو. بڑی مومنہ تھی، رخسانہ زہرا کی ہمشیرہ، ان کے لیے بھی پڑھو.